نحمد و نصلی علی رسول الکریم اما بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم. شکریہ جناب اسپیکر. یہ دنیا ہے اور اس کے تقاضے ہیں. اسی مقدس ایوان میں جب ہم 2006 میں آئے اس میں آپ بھی موجود تھے. چوتھی حکومت تبدیل ہوئی تو ہم 5 سال پورے کر پائے. میں جو بات کرنے لگا ہوں اس کے 2 مطلب نکلیں گے کہ ہم 3 حکومتیں ہم نے وہاں ہماری موجودگی میں تبدیل ہوئی. شاید کہ وہ نہ کر سکے، وہ نہ کر پائے جو کرنا تھا. لیکن ایک بات میں یہ کہوں گا کہ اس ایوان میں، اس اسمبلی میں کوئی پیچھے وزیر امور کشمیر نہیں تھی، کوئی پیچھے پاکستان کی پارٹی نہیں تھی. مسلم کانفرنس تھی اور مسلم کانفرنس کے قائدین تھے. ہم نے اس وقت بھی پوری کوشش کی اور مجھے وہ واقعہ یاد ہے کہ جب عتیق صاحب اپنی آخری سپیچ ڈیلیور کر رہے تھے پی ایم ہاؤس میں تو یہ آپ دیدہ ہو گئے. تو میرے ساتھ سردار فاروق طاہر تشریف رکھتے تھے، ان کو بھی آنسو آ گئے. تو میں نے سردار فاروق طاہر سے پوچھا کہ آپ کو کیوں آنسو آئے؟ تو کہنے لگے یہ مجاہد اول کی پارٹی تھی اور مجھے آج دکھ ہو رہا ہے. تو میرے یہ الفاظ تھے کہ اگر یہ مجاہد اول کی پارٹی تھی تو آپ نے سنبھالنا تھا نا اس کو. یہ دنیا کی ریت ہے اور جمہوریت کے تقاضے ہیں کہ میرے جیسا آدمی اس اسمبلی میں جب منتخب ہو کے آیا تو اللہ تعالیٰ نے مجھے اس ایوان میں قائد ایوان اور وزیر اعظم آزاد کشمیر منتخب کیا. اس کے لیے سب سے پہلے میں اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرتا ہوں اور اس کے بعد پارٹی کے چیئرمین سابق وزیر اعظم عمران خان کا شکریہ ادا کرتا ہوں. میرا شروع سے اپنے ساتھیوں سے یہ گفتگو رہی کہ میرا جو منصب ہے اللہ کے بعد یہ عمران خان کی امانت ہے. وہ جس وقت کہیں گے اور جس وقت مجھے پکاریں گے میں یہ ان کی امانت ان کو واپس کر دوں گا. وہ اس لیے کہ جیسا میں نے پہلے کہا کہ مجھے اس بات کا تجربہ تھا کہ یہ چیزیں عارضی ہیں اور اس میں سے اگر ہم ایک ہی ٹینیور میں 4 دفعہ گزرے ہیں تو پھر شاید ممکن ہے اس طرح بھی کوئی صورتحال ہو سکتی تھی. میں اس موقع پر ایک قائد ایوان جو کہ پارٹی کے چیئرمین عمران خان کے امیدوار ہیں ان کو مبارکباد دیتا ہوں اور ساتھ یہ کہتا ہوں کہ یہ ووٹ عمران خان کی امانت تھی. تو میں نے پریزائڈنگ آفیسر کو کہا جو اس کو ڈیل کر رہے تھے کہ یہ میرا ووٹ تنویر الیاس صاحب کے حق میں کاسٹ کر دے، ٹک کر دے. اگر جمہوریت یہ ایک طریقہ ہے پارلیمانی نظام میں، اگر اس کے بغیر کوئی بات ہوتی تو میں شاید آپ کو اپنا استعفیٰ پیش کر دیتا، ادھر نہ بیٹھتا. یہ میرے اندر کی بات ہے، یہ میرے اندر کے وہ جذبات ہیں
لیکن میں آج تنویر الیاس کو مبارکباد دیتا ہوں کہ وہ نئے قائد ایوان وزیر اعظم آزاد کشمیر منتخب ہوئے، اور ان کے سارے خاندان کو میں ذاتی طور پر جانتا ہوں، ان کو بھی میں مبارکباد دیتا ہوں۔ جناب اسپیکر، یہ بڑے حوصلے کا کام ہے اور یہ بڑے دل کی بات ہوتی ہے کہ کوئی، میں تو اس ایمان اور عقیدے والا آدمی ہوں کہ جب مجھے وزارت عظمیٰ ملی تو میں نے اللہ کا شکر ادا کیا اور کہا یہ اللہ تعالیٰ تیری امانت ہے، اور آج جب میں جا رہا ہوں، میں یہ چھوڑ رہا ہوں منصب، تو میں پھر بھی یہ کہوں گا کہ میں اللہ کی رضا کی خاطر یہ چھوڑ رہا ہوں، اس میں اللہ کی رضا شامل ہے، میں اس میں مطمئن ہوں، مجھے کوئی کسی قسم کا گلہ نہیں ہے، شکوہ نہیں ہے، لیکن ایک بات ضرور کروں گا، اگر یہ قرارداد اس سے پہلے مجھے رابطہ کر لیا جاتا تو میں ایسا شخص ہوں کہ میں نے استعفیٰ دینا تھا، وہ اس لیے کہ یہ امانت ہے، اور میں نے یہی بات اپنے چیئرمین کو کہی ہے، میں نے کہا آپ مجھ سے مانگتے استعفیٰ مانگتے، میں استعفیٰ دے دیتا، لیکن یہ قرارداد کدھر سے آئی ہے؟ تو انہوں نے فرمایا جن لوگوں نے مجھے بتایا ہے کہ یہ صورتحال ہے، یہ سچویشن ہے، یہ ان کا کام ہے تھا، تو آپ اگر آ جائیں تو میں ان کو بلاتا ہوں، ان کے سامنے بات کرتا ہوں۔ جناب اسپیکر، میں پوری کشمیری قوم اور مہاجرین جموں کشمیر پاکستان میں بسنے والے سب کے سامنے یہ بات رکھنا چاہتا ہوں کہ جو مجھے تکلیف ہوئی اس بات کی وہ یہ کہ یہ ایک طرف مجھ پر یہ چارجز ہیں جو 4 نکاتی ہیں، اور دوسری طرف میرا یہ وہ 8 ماہ کا ایجنڈا تھا جو پی ٹی آئی کی بنیاد پر میں نے یہاں کام کیا ایز اے وزیر اعظم، جو عمران خان کے ویژن کے مطابق میں نے کیا۔ یہ میں اس کی تھوڑی سی وضاحت بعد میں کروں گا، لیکن میں یہ گزارش کرنا چاہتا ہوں کہ جہاں یہ عمل قابل ذکر ہے کہ مجھ پر عدم اعتماد ہوا، وہاں کچھ چیزیں میری ذمہ داری بنتی ہے کہ میں اپنے لوگوں کے سامنے رکھوں کہ یہ جو مجھے 8 ماہ کی حیثیت، 8-9 ماہ تقریباً ہونے والے ہیں، اس کی حیثیت میں ایز اے وزیر اعظم میں نے یہاں وقت گزارا ہے، میں یقین سے کہتا ہوں کہ میں نے اپنے منصب سے کوئی اس طرح کا کام نہیں کیا، ناجائز فائدہ اٹھانے کی کوشش نہیں کی جس کا میرا منصب جو ہے وہ تقاضا نہیں کرتا تھا۔ مجھے افسوس اس بات کا ہے کہ میرے وہ ساتھی جن کو میں بار بار یہ کہہ رہا تھا کہ اگر خان صاحب مجھے کہتے ہیں تو میں مستعفی ہو جاؤں گا، کیوں یہ بات وہ یہ نہیں سمجھ سکے اور وہ اس حالت میں چلے گئے، خاموشی اختیار کر لی، مجھ سے رابطہ چھوڑ دیا گیا، تو میں سمجھتا ہوں یہ وہ زیادتی تھی جس کے لیے میں نے استعفیٰ دیا، اور وہ زیادتی جو میں نے خان صاحب کے سامنے رکھی بات، انہوں نے جو کمیٹی بنائی، یہ بھی میں اپنی پوری کشمیری قوم کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں۔ اس کمیٹی نے کوئی اس پر نوٹس نہیں لیا، نہ بلا کے مجھے سنا اور نہ بلا کے سردار تنویر کو سنا کہ معاملہ کیا ہے اور کس طریقے سے ہمیں آگے جانا چاہیے۔ تو میں 5 بجے تک انتظار کرتا رہا، 6 بجے میں نے اپنے چیئرمین کو استعفیٰ بھیجا، اور اسی طرح ساتھ ہی صدر ریاست کو اپنا استعفیٰ دیا۔ میرا یہ رائٹ تھا اور میں یہی سوچ رہا تھا، لیکن ادھر ہی میں جناب اسپیکر یہ بھی بات ریکارڈ پر رکھنا چاہتا ہوں کہ جب مجھے بلایا گیا تو ہم باہر نکلے تو سابق وزیر امور کشمیر نے مجھ سے وہ گفتگو کی جو میں یہاں اس ہاؤس میں بیان نہیں کر سکتا۔ مجھے یہ دھمکی دی گئی
کہ آپ کی حکومت کو 3 دن یا 1 دن میں ختم کر سکتا تھا. تو میں نے کوئی روایتی الفاظ میں اس کے جواب نہیں دیا. میں ذرا قریب گیا تو میں نے کہا وہ مجھے وسائل بتائے جائیں جناب سابق وزیر امور کشمیر جو حکومتیں ختم کرنے کا یا حکومت ختم کرنے کا آپ کے پاس اختیار ہے. تو اس پر موصوف خاموش ہو گئے. میں اس مداخلت کو جو ہے ریاست کے لیے ایک داغ سمجھتا ہوں, دبا سمجھتا ہوں. اسی کی خاطر میں ڈٹ گیا. جہاں یہ بات ہے کہ کسی نے یہاں کہا کہ جی اپوزیشن نے یہاں کہا, اس کی بھی میں وضاحت کرنا چاہتا ہوں. میں اس وقت نہیں اٹھنا میں مناسب نہیں سمجھا کہ جی ایک اجلاس ہوا ہے, دوسرا اجلاس بلا لیا گیا, یہ رولز اور قاعدے کی خلاف ورزی ہے. اس میں کوئی شک نہیں, بالکل یہ غلط ہوا. لیکن یہ غلطی ہمارے لا سیکریٹریٹ کی ہے کہ انہوں نے مجھے بھیجنے کے بجائے سمری سیدھی صدر ریاست کو بھیج دی اور انہوں نے فوراً اس کا نوٹیفیکیشن جاری کر دی. اور جب اس بات کا احساس ہوا کہ یہ غلط ہو گیا ہے تو اس پر پھر افطاری کے بعد, یہ کل کی بات ہے, افطاری کے بعد مجھے بتایا گیا کہ جی یہ اجلاس ہم نے پہلے پیچھے کرنا ہے آدھے گھنٹہ, پھر کہا آگے کرنا ہے اس کو آدھے گھنٹے اور 11 بجے کرنا ہے. تو مجھے پتہ چل گیا. میں نے کہا مجھے پہلے سے ہی پتہ تھا یہ اس نوٹیفیکیشن میں ایک بیماری ہے, 1 دن باہر آئے گی اور کسی ڈاکٹر معالج کے پاس جائے گی, اور اس کا معالج میں ہی تھا. میں نے کہا چلیں, پہلے سے ہمارا پروگرام تھا کہ آج ہم نے پہنچنا ہے یہاں. میں نے یہ کہا کہ چلیں مظفر آباد, تو اس بات پر ہم جو ہے اس کو سلجھاتے ہیں. تو میں نے لا سیکرٹری کو بلایا, میں نے ایڈوکیٹ جنرل کو بلایا اور ان سے پوچھا کہ یہ آپ نے کیا کیا. تو انہوں نے معذرت کی. تو میں نے کہا پھر لے آؤ, ساتھی بھی آ گئے. میں نے کہا لے آؤ, میں دستخط کرتا ہوں, یہ اجلاس کل ہوگا اور انشاءاللہ. یہ میں اپوزیشن اگر ادھر ہوتی تو ان کو میں بتاتا کہ یہ غلطی سے ہوا, اس کی تصحیح کر لی گئی اور آج کا یہ اجلاس رولز کے مطابق تھا. یہ چیز بھی ریکارڈ پر رکھنا چاہتا تھا. لیکن حالات نے ایسے, جناب اسپیکر, میں یہ بھی آپ سے زیادہ کوئی واقف نہیں ہے, اور اس ایوان میں سارے لوگ اس بات سے واقف ہیں کہ جب سے مجھے یہ منصب ملا کچھ لوگ میرے ساتھ آخر دم تک ناراض رہے, اور میں اعتراف کرتا ہوں شاید میں وہ صلاحیت نہیں رکھتا تھا کہ میں انہیں منا سکوں. اور پھر کئی لوگ اپنے وزارتوں کے دفاتر میں بھی نہیں آئے, اور کئی نے جو ہے کابینہ کا اجلاس تک جو ہے مختصر رکھا اور نہیں آئے. تو اس میں سمجھتا ہوں کہ یہ جو مجھ سے کچھ لوگ یہ اس میں جو قرارداد میں ہے کہ گڈ گورننس, اب مجھے یہ بتائیں گڈ گورننس ہوتی کیسے ہے کہ جب 6-8 وزراء اپنا دفتر کو نہ چلا سکیں, دفتر میں بیٹھ نہ سکیں, تو اپنے ڈپارٹمنٹ کے کام نہ کر سکیں, اپنے سیکٹریوں سے کام نہ لے سکیں, تو پھر وہ کس بنیاد پر ہو سکتا ہے کہ یہ گڈ گورننس کیسے ہو سکتی ہے؟ میری گزارش یہ ہے کہ 3 بجے حلف کا وقت ہے, مجھے ٹائم دیں, میں جا رہا ہوں اور وہ آ رہے ہیں. آپ نے ان کا ٹائم زیادہ رکھے ہیں ان کا, لیکن میرا چونکہ حلف کا ٹائم ہے, دور سے مہمان آئے ہوئے, میں صرف گزارش کر رہا ہوں کہ مختصر کر لیں. ٹیکنیکلی لیتے ہیں نا چیزوں کو, وہ نہ لیں. میں سیٹ عرض یہ ہے کہ آج جب آپ کا دن تھا آپ نے کھل کے مخاطب گفتگو کی, آج ان کا دن ہے, انہیں بات کرنے دیں اور اپنی بات کو مختصر کر کے مکمل کر لیں. جی میں صرف اپنے کشمیری بھائیوں کے لیے ایک بات سامنے رکھنا چاہتا ہوں کہ اس 8 مہینے کے اندر چیئرمین پی ٹی آئی عمران خان کے ویژن کے مطابق آزاد کشمیر کے ایسے مخصوص حالات میں جس کا میں ذکر کر چکا ہوں, کیا حکومت نے کام کیے ہیں
اور یہ میں ان کے حوالے کروں گا کہ اس پر بھی آپ دیکھیں اور آئندہ اس کے مطابق آپ نے کس طرح چلنا ہے. وہ یہ ہے پاکستان تحریک انصاف آزاد ریاست جموں و کشمیر حکومت کی کارکردگی. نمبر 1 ایڈاک ایکٹ کا خاتمہ، عدلیہ بحران کا خاتمہ، ہائی کورٹ میں ججوں کی تعیناتی جس طرح ہوئی، نیو کشمیر ڈیولپمنٹ پیکج کا اجرا، بلدیاتی الیکشن کروانے کا فیصلہ، ٹورزم اتھارٹی کا قیام، عوامی مسائل کے ترجیح بنیادوں پر حل کے لیے کھلی کچہریوں کا انعقاد، بیواؤں اور یتیموں کی کفالت کا قانون، بلا سود قرضوں کا اجرا، آل پارٹیز آف آزاد جموں و کشمیر کے زیر اہتمام کشمیر ریلیاں، یہ کہتے ہیں کہ کشمیر پر کوئی بات نہیں ہوئی، مودی کی آمد پر نیو یارک میں مظاہرے اور یورپ میں کشمیریوں کو ہندوستان کے خلاف مظاہرے، صحت کے شعبہ میں بہتری کے لیے وزیر اعظم پاکستان کی جانب سے 1 ارب 40 کروڑ کے فنڈز کا مختص کرنا، احتساب ایکٹ میں اصلاحات کا آغاز اور ترمیم کے لیے مسودہ تیار کیا، کوٹلی بگ سٹی کوٹلی رنگ روڈ سکندر حیات سپورٹس کمپلیکس فیز 1 کی تکمیل، اوورسیز کشمیریوں کو ووٹ کا حق دینا، واٹر یوز چارجز میں اضافہ، مالیاتی اور معاشی مسائل کے حل اور آزاد کشمیر نیپرا کے درمیان معاہدے، پولیس اصلاحات، پہلی فرانزک لیب اور راولہ کوٹ میں پہلے وومن پولیس اسٹیشن کا قیام، تھانوں میں آئی ٹی سسٹم کی تنصیب. میں ذرا سپیڈ پکڑ رہا ہوں کہ آپ ذرا بیچ میں مخل نہ ہوں. محکمہ انسداد دہشت گردی کا قیام، وفاقی حکومت کے زیر اہتمام لوار گلی ٹنل اور رٹو شنٹر ٹنل کے منصوبے، دارالحکومت مظفر آباد میں جو سابقہ حکومت کا پروجیکٹ تھے ان کو سپیڈ اپ بھی کرایا، ان کے لیے جگہیں خالی کرائی، آرمی سے جگہ لی، جو آرمی کا بھی شکریہ ادا کرتا ہوں. اس میں دارالحکومت مظفر آباد میں سلطان شاہ سلطان برج اور سی ایم ایچ فلائی اوور، حیدر، اور جو اب پی ٹی آئی کے وزیر اعظم اور پی ٹی آئی کو اپوزیشن کا سامنا کرنا ہے، اس میں آصف زرداری اور شہباز شریف بھی شامل ہے. یہ ہمیں اور ذرا ہمت سے آگے بڑھنا ہوگا، ان چیزوں کو دیکھنا ہوگا. تو میں ان تمام ساتھیوں کا اور خاص طور پر چودھری مقبول صاحب کا کہ جنہوں نے مجھے اس قابل بنایا کہ میں پاکستان میں گیا اور وہاں انہوں نے سیٹیں لی اور آج اس کا اعتراف کیا. یہ وہ باتیں ہیں جو میں آن ریکارڈ سننا بھی چاہتا تھا اور دیکھنا بھی چاہتا تھا، اور اس میں مجھے جن ساتھیوں کا اعتماد اثر رہا میں ان کا بھی شکریہ ادا کرتا ہوں، اور جن کا اعتماد نہیں تھا انہوں نے جو کر دکھایا میں ان کا بھی شکریہ ادا کرتا ہوں. آخر میں یہ کہوں گا کہ میں زندگی بھر جناب اسپیکر کسی کے آگے نہ جھکا اور نہ بکا، اور مجھے جس طریقے سے میرے لیے مشکلات پیدا کی جاتی رہی ہیں اس میں سب سے پہلے جو ہے وہ کشمیر کونسل کا الیکشن تھا، جس سے یہ چیز پیدا ہوئی کہ میں نے آج اگر میں یہ کہتا ہوں جناب اسپیکر، آج اگر عمران خان کے امیدوار کے کہنے کے مطابق سردار تنویر وزیر اعظم بنے تو میں یہ پوچھنا چاہتا ہوں اپنے ساتھیوں سے کہ اس وقت جو اصغر قریشی تھے وہ بھی چیئرمین پی ٹی آئی کے امیدوار تھے، وہ کیوں نہیں بن سکے؟ یہ بھی میں سامنے رکھنا چاہتا ہوں. مختصر کریں، 3 بج رہے ہیں. مختصر کرتے ہوئے پھر ایک شعر پڑھوں گا تو مختصر ہو جائے گا کام آپ کا. جی مقرر ارشاد. 1000 دست پڑے لاکھ آفتاب ابھرے، جبیں پر گرد پلک پہ نمی نہیں آئی، کہاں کہاں نہ لٹا قافلہ ہم فقیروں کا، متاع درد میں لیکن
कमी नहीं आई। वाकरो